بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے جس کا عمران خان پچھلے 2 ماہ سے انتظار کر رہے تھے، اور آج بیسیکلی پی ڈی ایم عملی طور پہ ختم ہو چکی ہے اور ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سی کی میٹنگ تھی جس کے اندر یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا ان کو استعفے دینے ہیں یا نہیں دینے، اور اس حوالے سے وہ فیصلے اور جو اندر کی کہانیاں ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں۔ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان پر بڑی کڑی تنقید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان وہاں کی لڑکانہ کی مقامی سیاست کے پیچھے انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو برسی ہے اسے مس کر دیا، اور ہم سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ استعفے دے دیں اسمبلی سے، ایسے نہیں ہوگا۔ مولانا نے ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو ہے نا چیزوں کو بالا رکھا ہے، اور اسی طرح نواز شریف کے اوپر بھی انہوں نے کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا جی نواز شریف استعفے مانگ رہے ہیں، آئیں پاکستان آئیں، آ کے ہم پھر بات کرتے ہیں استعفوں کے اوپر، آ کے لانگ مارچ جو ہے نا اس کا حصہ بنے۔ اس طرح لانگ مارچ بھی مشکوک ہو گئی ہے سی کی، اور ابھی بڑے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب جو سی کی میٹنگ ہے اس کی بات ڈیفرنٹ ہے، جو لیڈرشپ فیصلہ کرے گی اس کی بات ڈیفرنٹ ہے، لیکن لیڈرشپ نے ایک دن پہلے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اور آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیج پہ آ جائیں، لیکن آپ ہمیں یہ نہ بتائیں ایک دوسرے کو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کچھ ہم سے سیکھ لیں اور ہماری بات مان لیں۔ وہ اسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ استعفے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے۔ لانگ مارچ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اب لانگ مارچ بھی مشکوک ہو گیا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو اندرونی جو سی کی اندرونی کہانی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی میاں نواز شریف آئیں آ کے یہاں پہ لانگ مارچ کا حصہ بنے، ہم ان کے ساتھ ہیں، استعفے بھی ہم اسی وقت دیں گے، لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور ڈیلے مار رہے ہیں۔ اور بیسیکلی ان تینوں کو خطرہ ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت ڈیل مار سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں یہ اس طرح کی بہت سارے کام کرتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور مولانا شیرانی کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے لالی پاپ بھی دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ پی ڈی ایم کے جو مقاصد ہیں ان کو ہم آگے بڑھائیں گے، اس کے اوپر سب نے اتفاق کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا جی مزاحمتی سیاست کے لیے ہم بالکل تیار ہیں، ہم مزاحمتی سیاست کریں گے لیکن استعفے نہیں دیں گے۔ کیونکہ جتنے بھی آئینی ماہرین تھے پیپلز پارٹی کے، ان سے جب مشورہ لیا گیا کہ جناب اگر ہم استعفے دیتے ہیں تو اس کے بعد آگے کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا جناب یہ ہوگا کہ آپ پارلیمنٹ سے باہر ہوں گے، پھر حکومت نے چاہے 18ویں ترمیم ہے، چاہے کوئی بھی ایسے قوانین ہیں جس کو پیپلز پارٹی اپنے لیے اہم سمجھتی ہے، ان سب کا صفایا ہو جائے گا اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ نہ ہی آپ استعفے دینے کے بعد سینٹ الیکشن کو رکوا سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا آپ کے پاس طریقہ نہیں ہے کہ سینٹ الیکشن جو ہے وہ آپ کے استعفوں کے بعد نہ ہو اور آپ اس معاملے میں بالکل ناکام ہو جائیں گے۔ یہ ایک بڑا ہی اہم فیصلہ ہوا ہے جس نے پی ڈی ایم کے جو مستقبل ہے اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ایک طرح سے پی ڈی ایم کو دفن کر دیا ہے۔ عملی طور پہ کچھ نظر نہیں آ رہا، مولانا فضل الرحمان پر ان کی پارٹی کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور وہ انتہائی غصے میں ہیں۔ پہلے وہ عمران خان سے شدید غصے میں تھے، اب وہ مولانا شیرانی، حافظ حسین احمد اور شجاع الملک اور دوسرے مولانا گل نصیب سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ کیونکہ آج مولانا شیرانی نے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم تو کبھی بھی جمعیت علماء یعنی فضل الرحمان کا حصہ ہی نہیں تھے، ہم تو جمعیت علماء پاکستان کا حصہ تھے اور جمعیت علماء پاکستان میں رہیں گے اور جمعیت علماء پاکستان کو لے کے چلیں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی جو بھی ہمارا کوئی بھی رکن قرآن اور اس کی سنت کے خلاف نہیں جا سکتا، اور اللہ کا حکم ہے کہ جھوٹوں کی پیروی مت کریں، ہم جھوٹوں کی پیروی نہیں کریں گے۔ ساتھی فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے یا خواہش کی پیروی کرنی ہے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے صداقت اور دیانت پر مبنی نہیں ہے۔ انہوں نے بیسیکلی کہا ہے کہ اب ہم ہر فورم کے اوپر مولانا فضل الرحمان کی منافقت اور ان کی آمریت کو بے نقاب کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم JUIF کے رکن ہیں ہی نہیں، ہم JUIP یعنی پاکستان کے رکن ہیں،
اور اب یہ جو ہے جو JUI پاکستان ہے یہ اکابرین سے وراثت میں ملی ہے ہمیں. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہر آئے روز مولانا فضل الرحمان پہ ایک دوسری طرف سے جو ہے نا بمباری کی جائے گی, اور مولانا فضل الرحمان اس وقت پھنس چکے ہیں. وہ ایک طرف پیپلز پارٹی ان کو ڈاج کیا کروا گئی ہے. پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ حبیب ہمیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا کیا فیصلہ آئے گا. کیونکہ بھائی آپ ایک بندہ باہر جا کے بیٹھ گیا, دوسرا یہاں پہ آ کے جو ہے نا اپنی جماعت کو سنبھال نہیں پا رہا, اور اپنے ذاتی مفادات, اپنی کرپشن اور اپنی ہر چیز کو اس نے ایک اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ جناب اگر آپ مولانا فضل الرحمان کی کرپشن کے بارے میں پوچھیں گے تو یہ جمعیت علماء فضل الرحمان کے اوپر حملہ ہوگا, اور جناب پیشی کے لیے کہتے ہیں نہیں پوری جماعت آئے گی, آپ لوگوں کو مدرسے کے بچوں کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ زیادتی ہے, اور پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کو ہمیشہ بالا رکھا ہے. اس حوالے سے ایک تاریخ ہے ان کی کہ مولانا فضل الرحمان نے 1999 میں کے بعد جو ہے نا بڑے بیانات دیے تھے فوج کے خلاف اور دوسرے, اور اس کے بعد جب 2002 کے الیکشن ہوئے تو مولانا فضل الرحمان کو ایک اچھا حصہ ملا تھا, اور انہوں نے KPK کے اندر حکومت بنا لی تھی, اپوزیشن لیڈر بن گئے تھے. پھر 2007 میں مولانا فضل الرحمان وکی لیکس ہمیں بتا رہی ہیں کہ جو ہے نا امریکی سفارت خانے میں پہنچ گئے. وہاں پہ جا کے انہوں نے وہاں پہ جو سفیر تھیں, میرے خیال سے شاید این پیٹرسن تھیں, ان کو جا کے کہا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمیں حکم کریں کہ ہم اپنے اثاثے سارے کے سارے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, لیکن آپ مجھے وزیر اعظم بنا دیں. کیونکہ اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو بھی باہر تھیں, اس وقت میاں نواز شریف بھی باہر تھے, اور مولانا فضل الرحمان کو ایک ویکیوم, ایک سپیس نظر آ رہی تھی جس کو انہوں نے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی, لیکن ان کی بدقسمتی کہ ان کو کچھ نہ ملا سوائے بدنامی کے. آپ یاد کریں کہ جب ایک بنائی گئی محترمہ کلثوم نواز نے ایک بلاگ بنایا, اور اس کے اندر صاحبزادہ نصر اللہ خان بھی تھے مشرف کے خلاف, جب جو ہے نا میاں نواز شریف جیل کے اندر تھے, تو اس وقت یہ سب کو اکٹھا کیا گیا, لیکن جناب یہ میاں برادران جو ہے یہ ڈیل کر کے مشرف سے باہر چلے گئے, بقایا پیچھے سارے یتیم ہو گئے. اس کے بعد میثاق جمہوریت ہوا, میثاق جمہوریت کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے مشرف کے ساتھ NRO کی ڈیل کی, اور اسی کے بدلے جو ہے میاں نواز شریف بھی پاکستان آئے, لیکن وہ ساری کی ساری جو ایک احتجاجی مومنٹ تھی وہ بیچ میں رہ گئی. میاں نواز شریف آج تک جو ہے نا آج سے 6 ماہ پہلے تک 3 ماہ پہلے تک جب تک کہ نیب کی جو ترامیم ہے وہ عمران خان نے کہا کہ میں کسی صورت نہیں مانوں گا, اس سے پہلے سب سکون چل رہا تھا, سب بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر انہوں نے رضامندی دی, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کو فورس کیا گیا کہ وہ بھی اس میدان میں آئے, کیونکہ مولانا تو پچھلے 1 سال 1.5 سال سے ہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے حکومت کے خلاف جو ہے وہ میدان لگانا ہے. اس وقت حالات ہی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بڑے بڑے جو ہے نا سیاسی تجزیہ کار آئیں گے اور آ کے اپنا منجن اور بھاشن بیچیں گے, جو کہ کہہ رہے تھے کہ جناب جمہوریت کی بالادستی کی جنگ ہے, یہ سول سپریمیسی کی جنگ ہے, یہ صرف اور صرف ذاتی مفادات کی جنگ تھی جو آپ کو نظر آ گئی ہے. اب آپ تھوڑا سا جو ہے نا جا کے آپ نیٹ پہ چیک کریں کہ کیوں پیپلز پارٹی کی پیشیاں جو اسلام آباد میں ہر دوسرے تیسرے دن ہوتی تھیں, کیوں کافی عرصے سے وہ پیشیاں نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی کے کتنے کیسز نیب کے ایسے ہیں جو وہ چاہتے تھے کہ وہ سندھ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں, وہ ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے, اور ایک سوائے خورشید شاہ کے ہر جگہ سے پیپلز پارٹی کو کیا ریلیف ملا ہے یا نہیں ملا. بہرحال یہ صورتحال ہے اس وقت, اور مولانا شرانی کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ بڑے جو نا زبردست قسم کے وہ حملے کر رہے ہیں. اور اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب جو لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کی وہ CEC کے بغیر کوئی اور فیصلہ کر سکتی ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں بستا ہے, کیونکہ بلاول سے جب بھی پوچھا جاتا تھا استعفوں کا PDM کے حوالے سے جو پریس کانفرنس ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا CEC کا فیصلہ جو بھی ہوگا, احتجاج احسن بھی اس فیصلے کو مانیں گے, میں بھی اس فیصلے کو مانوں گا, اور پوری پارٹی اس فیصلے کو مانے گی. استعفوں کے حوالے سے محترمہ کی برسی کے موقع پہ آصف علی زرداری کھل کے کہہ چکے ہیں کہ بھائی ایسی کوئی کہانی نہیں ہے, استعفے نہیں ملیں گے, جو طریقہ کار ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہماری بات مان لو.
ادروائز ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. جبکہ ادھر مولانا اور میاں نواز شریف الگ ایک اپنی ضد کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جناب جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مان لو. تو ظاہر سی بات ہے تین جماعتیں، تینوں جماعتوں کی جو سمتیں ہیں وہ بالکل مختلف سائیڈ پہ ہیں، تینوں کے جو ذاتی مفادات ہیں وہ مختلف ہیں، تو فیصلے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہوگا. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے کہ جو انہوں نے پچھلے 3 ماہ سے وبا کے دوران ایک طوفان برپا کیا ہوا تھا، لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، خود رنگ برنگے ڈیزائنرز کے ماسک لگا کے آ رہے تھے اور عوام کو کہہ رہے تھے کہ ہجوموں کے اندر آئیں اور آ کے اپنی جان، اپنے بچوں کی جان، اپنی فیملیوں کی جان کو خطرے میں ڈالیں. بہرحال اس حوالے سے امید ہے کہ ریلیف ملے گا. اور مریم نواز اس وقت بہت ہی پریشان ہوں گی، آپ ان کی پریشانی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اگلے 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے کوئی جھوٹ پہ مبنی کوئی نہ کوئی کہانی چھوڑی جائے گی اور وہ کہانی اگلے 2 دن میں پھر ایکسپوز ہو جائے گی. یہ بدقسمتی ہے مسلم لیگ نون کی کہ اسے مریم نواز جیسی لیڈرشپ ملی ہے جو ایک چھوٹی سے چھوٹی سکریپ کو بھی اٹھا کے فوری طور پہ ایک جو ہے نا خبر بنانے کی کوشش کرتی ہیں، اپنے مخالفوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں. بہرحال یہ صورتحال ہے، لیکن میں اس ڈیولپمنٹ سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں. مجھے پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ دن آنا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ آخر کب آئے گا. ایک عجیب عوام کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. اب آنے والے دنوں میں مجھے بظاہر کوئی اتنا بڑا کوئی جلسہ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن 2 دن کے بعد پی ڈی ایم کی میٹنگ ہے سربراہوں کی اور اس کے اندر تمام فیصلے ہوں گے، اور اس کے بعد جو اس کی پریس کانفرنس ہوگی اس کے اندر مولانا بلاول اور مریم کی جو چہرے ہیں وہ دیکھنے والے ہوں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا. اپنے دوستوں، اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.